اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے سب سے قیمتی شے ہے۔ اس دنیا کا جو سب سے اعلیٰ فرد ہو سکتا تھا، جو سب سے عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے بڑائی والا جو اس دنیا میں کوئی فرد ہو سکتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے برتر خدا کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی، ان چیزوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی خصوصیات آ گئی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، ایسے ہی وہ دین سب سے اعلیٰ، وہ دین سب سے عزت والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، ایسے ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کتاب وہ قرآن کریم جو اللہ کے نبی کو دی گئی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ عزت والا شہر، سب سے زیادہ مقدس شہر، وہ شہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یعنی تمام کی تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، ان تمام چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی خصوصیات ملی، عزت ملی، عظمت ملی، اس کے اندر کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوبیت ملی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں نوازی نہیں گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کر آئے ہیں، ایک انسان کا آنا کوئی خاص بات نہیں ہے، فرد کا آنا کوئی خاص بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ فرد جو وہ انسان جو چیزیں لے کر آیا وہ چیزیں ایسے ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے افراد آئے، بہت بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ورنہ آپ سے پہلے تو کروڑوں لوگ، اربوں لوگ آ چکے تھے۔ لیکن آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دے کر بھیجا، جو زندگی دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے، اس کتاب کی اصل قدر و قیمت ہے، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع، میرے لائے ہوئے دین کے تابع تمام کی تمام خواہشات ہو جائیں، تمام کی تمام چاہتیں ہو جائیں۔ صرف ظاہری اعمال نہیں، ظاہری چیزیں نہیں، خواہش، یعنی جو آدمی سوچ سکتا ہے، جو آدمی چاہ سکتا ہے، چاہے وہ حاصل کر سکے نہ کر سکے۔ بھائی خواہش میں غریب سے آدمی میں خواہش کر لوں کہ میرے پاس اتنے سارے ہوائی جہاز ہو جائے، میں پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، خواہش کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ سوچنے میں کیا جا رہا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن وہ خواہش کر لے، وہ سوچ لے کہ میں ساری دنیا کی دعوت کروں اور ساری دنیا کو میں کھلاتا رہوں۔ سوچنے میں تو کچھ نہیں جا رہا، لیکن اتنی معمولی سی جو سوچ ہے نا، اس سوچ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع کرنے کو کہا گیا ہے۔ سوچ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع کرنے کو کہا گیا ہے۔ صرف اعمال نہیں، صرف ظاہری بناوٹ نہیں، صرف ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں، صرف شکل و صورت نہیں، بلکہ اپنی سوچ، اپنے نظریہ، اپنا فکر، سب کچھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کرنا۔ پھر ایمان والا، اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے، چاہے جتنا وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرے، لیکن خود نبی کا جو فیصلہ ہے، نبی نے جو مہر لگا دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معیار دے دیا ہے کہ کون ہے ایمان والا، کون ہے مجھ سے محبت کرنے والا، کون ہے مجھ سے نسبت رکھنے والا، کون ہے اللہ کا محبوب بندہ، تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اس کے مطابق صرف اپنی شادی بیاہ، اپنے رسم و رواج، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنے تجارت معاملات، اپنی معاشرت، یہی نہیں بلکہ اپنی سوچ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کرتے ہیں کہ پھر نبی کے دین کے مقابلے میں اس کی کوئی سوچ ہی نہ رہے تو باقی اعمال تو بہت دور کی چیز، باقی چیزیں تو بہت دور کی چیز۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم چاہیں نہیں چاہیں بہرحال یاد آ ہی جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ دوسروں کی طرف سے کہیں، ہماری طرف سے کہیں، ہمیں تو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر عمل میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں ایک مہینہ آیا اس میں ہم نے یاد کر لیا، نہیں، ہم سو کر اٹھے اس وقت سے لے کر دوبارہ سونے تک، دوبارہ جب سونے جاتے ہیں اس وقت تک ہمیں یاد رکھنا ہے۔ بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہر حالت میں یاد رکھنا ہے، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، ہم اپنے جب سو کر اٹھے اس وقت سے، اور یاد دلایا ہے آپ دیکھیں تو دعائیں ملتی ہیں اسی وقت سے، اور آپ متن دعائیں، مسنون دعائیں، ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے بنائی گئی دعائیں ہیں، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے۔ سو کر اٹھتے ہیں اس وقت ایک دعا میں یاد ہوتی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے تو بہت ساری دعائیں الفاظ کے تھوڑے بہت ہیر پھیر کے ساتھ، اور اسی میں صبح کی دعا بھی ملا لیجئے اور تہجد کی دعا بھی ملا لیجئے، یہ سب ملا کر کے، یعنی کوئی لمحہ خالی نہیں ہوگا جس میں دعا نہ ہو۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کو یاد کرے آدمی، اور سنت دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد دلاتی ہیں نبی کا معمول کیا تھا۔ سو کر اٹھتے تھے تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ سو کر اٹھتے تھے تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد وضو کرتے تو وضو کیسے کرتے تھے؟ اس کے اندر سنت موجود ہے۔ بیت الخلاء جاتے تھے، ضرورت کے لیے فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے؟ اس کے اندر سنت موجود ہے، اس کے اندر نبی کی یاد موجود ہے۔ آدمی گھر سے نکل رہا ہے مسجد کے لیے، کیسے نکلنا ہے؟ اس کے اندر نبی کی سنت موجود ہے، نبی کو یاد کرنے کو کہا گیا۔ سونے جا رہا ہے اس وقت کیسے سونا ہے، کروٹ سونا ہے، کس کروٹ پہ سونا ہے وہ موجود۔ پھر سونے کے بعد رات میں آنکھ کھل جائے اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود۔ ہمیں کسی وقت بھی غافل نہیں چھوڑا گیا ہے کہ ہم نبی کو یاد نہ کر سکیں۔ ڈر جائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آدمی سوتے سوتے خاک میں ڈر جائے، اس وقت سنت طریقہ موجود، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقہ موجود، دعا موجود۔ کوئی لمحہ زندگی کا خالی نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہم نہ کر سکیں، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کر سکیں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ وہ ہماری کم علمی ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہم دو چار دعائیں یاد کر لیتے ہیں، باقی ہمیں یاد نہیں ہوتی، باقی ہم اہتمام نہیں کرتے۔ بہت آسان دعائیں ہیں، آپ اہتمام کر لیں گے بہت آسانی سے ساری دعائیں مل جائیں گی، اب تو بہت آسان ہو گیا، بہت سی مستقل کتابیں ملتی ہیں جس میں آپ کو ساری چیزیں، آداب سارے ملیں گے، سارے سنن ملیں گے، ساری دعائیں ملیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، صرف ایک مہینے میں یاد رکھ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، صرف ایک مہینے میں یاد کر کے نہیں۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ ڈیز بنا لیے ہیں، ہاں الگ الگ ڈیز، مادرز ڈیز، فادرز ڈیز اور ٹیچرز ڈے، اسی میں سے ایک ان کے یہاں کرسمس ڈے بھی ہے۔ اسی کی نقل ہم نہ کریں کہ بس ہم نے ربیع الاول میں خوب سجا دیا، خوب سوار لیا، خوب نبی کے تذکرے ہو گئے، اور باقی دنوں میں نبی کو ہم نے چھوڑ دیا، باقی لمحوں میں ہم نے چھوڑ دیا۔ سونا کیسے ہے اس میں ہم نے نبی کو نہیں جانا، کھانا کیسے ہے اس میں ہم نے نبی کو بھلا دیا، اپنی معاشرت کیسے کرنی ہے اس میں ہم نے نبی کو بھلا دیا، ہمیں ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے اس میں نبی کو بھلا دیا، تجارت کیسے کرنی ہے اس میں نبی کو بھلا دیا۔ نہیں، ہر لمحے ہمیں نبی کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ڈیز الگ الگ خاص دن، یہ اس کا کوئی تصور نہیں، ہمارے اس کا کوئی تصور نہیں۔ دین خاص دنوں کے لیے، خاص زمانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ظاہری طور پر تو آپ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس مہینے کے اندر، اور عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھایا بھی آپ علیہ وسلم کو اسی مہینے کے اندر، ورنہ آپ کی بعثت تو بہت پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے، آپ کی بعثت آدم علیہ السلام سے پہلے، اور پھر کب تک؟ جب تک دنیا کے اندر کوئی ایک فرد باقی ہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، بلکہ کہہ لیں کہ اس کے بعد بھی آپ علیہ وسلم کی آخری نبوت۔ تو نبی کی ذات صرف ایک خاص دن کے لیے نہیں، خاص مجلس کے لیے نہیں، خاص موقع کے لیے نہیں، ہر لمحے کے لیے ہے۔ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھر والوں سے ملنا، ہمارا بچوں کے ساتھ رہنا، ہمارا تجارت کرنا، ہمارے کھیتی کرنا، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے کرنا۔ نبی کو یاد کرتے ہوئے کیسے کیا جائے گا؟ نبی کو یاد کرتے ہوئے کہ نبی کی طرف سے جو احکام آئے ہیں، نبی جو دین لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق آدمی کرے۔ ہم پڑھیں اس کو ہم جانے ہیں، یہ بہت بڑی بلا گئی ہے، ہم سب کے جیب میں ہوتی، گھنٹوں ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، گھنٹوں ہمارے موبائلوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس چیزیں دیکھنے میں، سننے میں، سب کرنے میں۔ ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ نبی کی زندگی کو ہم پڑھ سکیں، نبی کی زندگی کو ہم پڑھ سکیں، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ میں سے اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن شاید ایک بات میں کہوں، گستاخی معاف، تو شاید کسی نے پچھلے ربیع الاول سے اس ربیع الاول تک سیرت کی کوئی ایک کتاب مکمل پڑھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی نے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، 100 صفحے کی، 200 صفحے کی، اس طریقے کی بھی ہم میں سے شاید کسی نے پڑھی ہوئی مکمل کتاب، یا بطور خاص سیرت کے کچھ واقعات 100 صفحے 50 صفحے کسی نے پڑھے ہو، شاید ہم میں سے پڑھے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کو یاد کرنا، نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں، ایک لذت کا احساس ہوگا، ایک مزہ ملے گا، پڑھنا تو شروع کریں آپ۔ ہم دنیا جہان کے اخبار پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پورے اخبار چاٹ ڈالتے ہیں، سب کچھ کوئی خبر نہیں چھوٹتی ہم سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ لمحے، کچھ گوشے نہیں پڑھ پاتے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ دیکھیں کیا کہا جائے، یہ نبی سے دوری کی بات ہے۔ ہم زندگی کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو جانیں، اس پر ثواب ملے گا۔ اخبار پڑھنے پر ہم دنیا کے حالات جان لیتے ہیں، ٹی وی ویڈیو دیکھنے پر ہم دنیا کے حالات جان لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں ہم دنیا کے حالات جان کر؟ سوائے آہ واہ کر دینے کے، کچھ 2-4 تبصرے کر دینے کے، ہم کیا کر پاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم سیرت پڑھیں گے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، تو ہم جانیں گے ہمارے نبی کیسے تھے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے نبی کا محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کی چیزیں محفوظ ہیں۔ خاص طور سے نبوت ملنے کے بعد، خاص طور سے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے موت تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک کی ایک ایک چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے مذاق کرتے تھے، آپ بیویوں سے کیسے ملتے تھے، آپ اپنے بڑوں سے کیسے ملتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا تھا، آپ کا ہنسی مذاق کیسا ہوتا تھا، آپ غصہ کیسے فرماتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ دیکھتے کیسے تھے، آپ سر میں تیل کیسے لگاتے تھے، آپ کتنا تیل لگاتے تھے۔ یہ تو ہوئی جو اعمال ہے، اس کے علاوہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی، ناک بلند تھی یا پست تھی، کان کیسے تھے، جوڑ آپ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر گوشت کتنے تھے، سر کے اندر بال کتنے پک گئے تھے آخر زمانے میں، داڑھی کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، آنکھ کے اندر ڈوریاں جو ہے، یہ سفیدی کتنی تھی، سیاہی کتنی تھی، اس سفیدی کے اندر لالی کتنی تھی، یہ سب اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، ہمیں فرصت ملے تو ہم پڑھیں۔
ہمیں فرصت ملے تو پڑھیں، اور جو چیزیں ہم نقل کر سکتے اس کی نقل کریں۔ ہم سراپا کی، ہم شکل و صورت کی، یعنی جو خلقت ہے اس کی نقل تو نہیں کر سکتے، اس کی نقل تو نہیں کر سکتے کہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی ویسی تھی، ہم اس کی نقل تو نہیں کر سکتے، لیکن اعمال کی نقل تو کر سکتے ہیں نا، اعمال کی نقل تو کر سکتے ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، ان کی نقل تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم ہمارے ان دنیا کی چیزوں کے پڑھنے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، نبی کی محبت پیدا ہوگی، اور نبی کی محبت پیدا ہوگی تو پھر نبی جو اعمال لے کر آئے ہیں ان کی قدر و قیمت آئے گی، اس کا یقین آئے گا ہماری زندگی میں۔ آج ہم اعمال نہیں کرتے، نماز پڑھی 2 دن پڑھی، 3 دن، تیسرے دن چھوڑ دی، کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے یہ نماز کتنی قدر و قیمت والی ہے۔ اس نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا ہے۔ معراج کا واقعہ ہم بہت اچھی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، بہت خوشی کی چیز بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں اس معراج کے واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سہا تھا، کفار نے کتنا جھٹلایا تھا، کتنا مذاق اڑایا تھا، ارے ایسا ہو سکتا ہے کیا، ایک آدمی ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آ جائے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ یہ سب ہوا ہے نماز کے پیچھے، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں نماز کے پیچھے، تو جا کر کے نماز آئی ہے۔ اس نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، بیوقوف بتایا گیا، پاگل۔ کیا ممکن ہے کہ ایک رات میں اتنی دور آدمی سفر کر کے چلا جائے اور یہ کر کے وہ کر کے آ جائے؟ یہ سب تانے دیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے ساتھ میں، اور ہم اسے یوں ہی اڑا دیتے ہیں، ہم اسے یوں ہی اڑا دیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کی قسم جسے نسبت ہوگی، جسے محبت ہوگی، وہ نبی کے لائے ہوئے کسی عمل کو ترک نہیں کر سکتا، وہ نبی کے لائے ہوئے کسی عمل کو چھوڑ نہیں سکتا ہے اگر اسے نبی سے محبت ہوگی، ورنہ تو دعوے ہیں یوں ہی جو چاہے کہہ دے، دنیا جہان کی ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اگر جسے محبت ہوگی وہ نبی کے لائے ہوئے عمل کو، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین معمولی سنتوں کے مقابلے میں دوسری چیزیں ہیں جو دنیا کے اعمال ہیں، جو دنیا کا فیشن ہے، اس فیشن کو حماقت اور بیوقوفی سمجھتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک صحابی بیٹھے تھے دسترخوان پر کھا رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، یوں ہی ہاتھ سے اٹھا رہے تھے، گر گیا سب سے، پھر سے اٹھا کر کے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا، یہ ہم بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہم لوگ دنیا کی پتہ نہیں بہت سارے اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ داڑھی رکھ لیا کسی جوان نے تو لوگ پوچھنے لگتے، بہت طبیعت خراب ہوتا، چہرہ نہ بناؤ، بتائیے اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہماری ذہنی دیوالیہ پن ہے، یہ ہماری دماغی بیماری ہے کہ اگر اس نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا سنت کے نام پر، ہم اسے بیماری سمجھ رہے نہیں، اس کی عقل جو ہے نا وہ صحت مند ہوئی ہے، اسے سمجھ میں آیا ہے کہ نبی والی زندگی، نبی والا چہرہ کم سے کم بنا لوں، اسے ہم بیمار قرار دیتے ہیں۔ یہ ہماری بیمار سوچ ہے، یہ ہماری بیمار ذہنیت ہے۔ تو ایسے ہی ان کو کہا کہ ارے جہاں پر بیٹھے ہو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ایسے ویسے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا سمجھیں، کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا، بہت مشہور جملہ ہے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، کہ سنت کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ سب بیوقوفی ہے، وہ سب حماقت ہے، جو اصل حسن ہے، جو اصل فیشن ہے، جو اصل خوبصورتی ہے وہ سنت میں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنانے میں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا، ہم لوگ مانتے ہیں، تو پھر نبی کے ہاتھ، نبی کے اعضاء سے، نبی کے جسم سے نکلے ہوئے اعمال وہ غیر محبوب ہو جائیں گے، وہ ناپسندیدہ ہو جائیں گے۔
نہیں، جیسے نبی محبوب ہیں ایسے ہی نبی سے نکلے ہوئے اعمال بھی محبوب ہیں. جیسے نبی محبوب ہیں، جیسے نبی عزت والے ہیں، ان سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی نبی کے اعضاء سے، نبی کے جوارح سے نکلے ہوئے جو اعمال ہے، ان اعمال کے اندر جو عزت ہے وہ دنیا کے سارے فیشن، سارے طریقے، ساری چیزوں سب سے ہٹ کر اور سب سے زیادہ باعزت ہے. سب سے زیادہ حسن اس کے اندر اللہ نے رکھا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی. خاص طور سے جو ہمارے پڑھے لکھے حضرات، ان سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ موبائل سے تھوڑا سا ہٹ کر کے کتابیں پڑھیں. موبائل میں مت پڑھیے، وہ چیز نہیں ہوتی ہے موبائل کے پڑھنے میں. وہ چیزیں ہیں، چلو کتابیں ڈال دی ہے، علماء آتے ہیں ان چیزوں پر، وہ تھوڑی بہت آپ کو ریفرنس چاہیے، فوراً کوئی چیز چاہیے، چلیے آپ نے تلاش کر لیا، لیکن مستقل مشغلہ نہ بنا اس کو. بہت سے لوگ دیکھا قرآن پڑھتے رہتے ہیں موبائل میں. نہیں، یہ سب وہ برکت نہیں ہے. وہ چیزیں آپ خود بھی احساس ہوگا پڑھنے والے کو. آپ قرآن ساتھ میں لے کر، ہاتھ میں لے کر پڑھیے، اس کی برکت کچھ اور ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا چھونا ایک مستقل عبادت ہے، اس کو دیکھنا مستقل عبادت ہے، اس کا پڑھنا تو عبادت ہے ہی، وہ تو اس کے اوپر نیکیاں ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ میں اس کا چھونا، اس کو دیکھنا ہے. میرے خیال سے موبائل کے بارے میں بھی یہ فتویٰ نہیں آیا ہے کہ جس موبائل میں قرآن ہو اس کو چھونا عبادت ہے اور اس کو دیکھنا عبادت ہے. نہیں، اس کے ساتھ ہزار طرح کی حماقتیں ہمارے موبائلوں میں ہوتی ہیں. 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں ہوتی ہے وہ دین کی باتیں. باقی ساری خباثتیں ہوتی ہیں، باقی ساری حماقتیں ہوتی ہیں، باقی ساری جہالتیں ہوتی ہیں. اس لیے اس پہ نہیں. آپ کہیں ہمارے پاس موبائل میں یہ کتابیں ہیں، وہ کتابیں نہیں میرے بھائی. ظاہری جو کتابیں ہیں، سافٹ کاپی نہیں، ہارڈ کاپی جو ہوتی ہے نا، اس پر پڑھیے آپ. جو کتابیں ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں اور اس بات کا ہم یقین مانیں اور اس کو سمجھیں کہ جیسے نبی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایسے ہی نبی کے جو اعمال ہے، نبی کا جو دین ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، نبی کی جو سنت ہے، نبی کی جو فیشن ہے، نبی کا جو فیشن ہے، وہ فیشن ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ فیشن ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ سیرت بھائی، انشاءاللہ پڑھیں گے. اور چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، ہم روزانہ ایک دعا یاد کرنے کا اہتمام کریں، روزانہ ایک سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. خاص طور سے یہ مہینہ چل رہا ہے، چلیے ہم نہیں مانا ہے اس طور پر، لیکن کم سے کم اپنے بدلنے کا ارادہ کریں، نبی کے ساتھ اپنی مشابہت کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں واقعی پوری کریں.